جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا انوکھا چینل، اور ہم امام علیہ السلام کی ہندی طبیب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بالوں سے خالی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان کی جو لمس کرنے کی قوت ہے، جو صلاحیت ہے، جو ہم چھوتے ہیں اور اس سے چیزوں کو اچھا اور برا اور سخت اور نرم اور ملائم، اس کے علاوہ بہت سی لمسہ قوت کے ذریعے ہم سے چیزوں کی شناخت کرتے ہیں، تو ان شناخت کرنے میں انسان کو مشکل پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ انسانی جو گردے ہیں ان کو لوبیا کی مانند کیوں بنایا گیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا گردے کو لوبیا کی مانند اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ گردے مسلسل سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں، تو انسانی جو مادہ منویہ ہے، جو انسان کی منی خارج ہوتی ہے، جب وہ خارج ہوتی ہے تو اس پہ پڑتی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ آگے چلی جاتی ہے، بھیج دی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کا جو جگر ہے یہ مہذب کیوں ہے، یہ درمیان سے اٹھا ہوا کیوں ہے، وہ فرمایا اس لیے ہے کہ تاکہ معدے کے بوجھ پڑنے سے اس کے جو بخارات ہیں وہ آسانی سے زائل ہو سکیں۔ اور پھر دل کا صنوبری شکل کا ہونا، وہ دل صنوبری شکل کا اس لیے ہے اور کیونکہ دل کا ایک حصہ پھیپھڑوں کے ساتھ ایک کنارہ جو ہے پھیپھڑوں کے درمیان رکھا گیا ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ پھیپھڑوں سے ملنے والی تازہ ہوا کو وہ حاصل کر سکے اور وہ ٹھنڈا رہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو پھیپھڑے ہیں یہ دو حصوں پہ منقسم کیوں ہیں، وہ اس لیے ہیں تاکہ پھیپھڑوں کو جو یہ تازہ ہوا ملتی ہے، یہ تازہ ہوا کو آسانی کے ساتھ جذب کر سکیں اور اس کو ذریعے انسان کا جو سانس لینے کا جو عمل ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو سکے اور یہ ٹھنڈے رہیں۔ اسی طرح مولا نے دوسرے سوالات کا جوابات دینے کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور فرمایا کہ انسان کا جو قدم ہے یہ درمیان سے اوپر اٹھا ہوا کیوں ہے، تو امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تاکہ انسان کو چلنے میں آسانی ہو، اور اگر یہ درمیان سے اٹھا ہوا نہ ہوتا تو انسان کو چلنے میں مشکل پیش آتی۔ امام علیہ السلام کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی آپ کو سناتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھ پائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔